السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کی بارگاہ میں یہ بتانے کے لیے حاضر آیا ہوں کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس روزہ دار نے بھول کر کھایا یا پھر پیا وہ اپنے روزہ کو پورا کرے کہ اسے اللہ عز و جل نے کھلایا اور پلایا ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ آئیے اب سماعت کریں کہ کن باتوں سے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 1، بھول کر کھایا پیا یا جمع کیا، روزہ فاسد نہ ہوا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل۔ نمبر 2، کسی روزہ دار کو ان افعال میں دیکھیں تو یاد دلانا واجب ہے۔ اگر آپ نے یاد نہ دلایا تو گناہگار ہوں گے۔ ہاں، اگر روزہ دار بہت ہی کمزور ہو کہ یاد دلانے پر وہ کھانا چھوڑ دے گا، جس کی وجہ سے کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کے لیے روزہ رکھنا بہت ہی دشوار ہو جائے گا، اور اگر کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور دیگر عبادتیں بھی بخوبی ادا کر لے گا، اور چونکہ بھول کر کھا پی رہا ہے اس لیے اس کا روزہ تو ہو ہی جائے گا، لہذا اس صورت میں یاد نہ دلانا ہی بہتر ہے۔ بعض مشائخ کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جو جوان کو دیکھے تو یاد دلا دے اور بوڑھے کو دیکھے تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، مگر یہ حکم اکثر کے لحاظ سے ہے، کیونکہ جوان اکثر طاقتور ہوتے ہیں اور بوڑھے اکثر کمزور ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ اصل حکم یہی ہے کہ جوانی اور بڑھاپے کو کوئی دخل نہیں، بلکہ قوت و ضعف یعنی طاقت اور کمزوری کا لحاظ کیا جائے گا۔ لہذا اگر جوان اس قدر کمزور ہو تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، اور بوڑھا قوی یعنی طاقتور ہو تو یاد دلانا واجب ہے۔ نمبر 3، روزہ یاد ہونے کے باوجود بھی مکھی یا غبار یا دھواں حلق میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ غبار آٹے کا ہو جو چکی پیسنے یا آٹا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلہ کا غبار ہو، یا ہوا سے خاک اڑی، یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے گرد اڑی۔ ان چیزوں کے حلق میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 4، اگر بتی سلگ رہی ہے، اس کا دھواں ناک میں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر لوبان یا اگربتی سلگ رہی ہو اور روزہ دار روزہ یاد ہونے کے باوجود منہ قریب لے جا کر اس کا دھواں ناک سے کھینچا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 5، بس یا کار کا دھواں یا ان سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا، اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 6، بھری سینگی لگوائی، یعنی یہ درد کے علاج کا ایک مخصوص طریقہ ہے جس میں سوراخ کیا ہوا سینگ درد کی جگہ رکھ کر منہ کے ذریعے جسم کی گرمی کھینچتے ہیں۔
یا تیل لگایا یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا، اگرچہ تیل یا سرما کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرما کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، تو جب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 7، غسل کیا اور پانی کی خنکی یعنی ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ نمبر 8، کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی تھی تو تھوک کے ساتھ اسے نگل لیا، تو اس حالت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 9، دوا کوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 10، کان میں پانی چلا گیا، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ خود پانی ڈالا، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ نمبر 11، تنکے سے کان کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا گیا، اگرچہ چند بار ایسا کیا ہو، جب بھی روزہ نہ ٹوٹا۔ نمبر 12، دانت یا منہ میں خفیف یعنی معمولی چیز بے معلوم سی رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی، اور وہ اتر گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 13، دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا، تو ان سب صورتوں میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 14، مکھی حلق میں چلی گئی، روزہ نہ گیا، اور قصدن نگل لیا تو روزہ چلا گیا، یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 15، بھولے سے کھانا کھا رہے تھے، یاد آتے ہی لقمہ پھینک دیا، یا پانی پی رہے تھے، یاد آتے ہی منہ کا پانی پھینک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر منہ میں کا لقمہ یا پانی یاد آنے کے باوجود نگل گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 16، صبح صادق سے پہلے کھا یا پھر پی رہے تھے، اور صبح ہوتے ہی یعنی سحری کا وقت ختم ہوتے ہی منہ میں کا سب کچھ اگل دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر نہ اگلا بلکہ اسے نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 17، غیبت کی تو روزہ نہ گیا، یعنی نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ غیبت سخت کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے۔ اگرچہ غیبت کی وجہ سے روزہ کی نورانیت جاتی رہتی ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 18، جنابت یعنی غسل فرض ہونے کی حالت میں صبح کی، بلکہ اگرچہ سارے دن جنوب یعنی بے غسل رہا، روزہ نہ گیا، یعنی نہیں ٹوٹے گا، مگر اتنی دیر تک قصدن جان بوجھ کر غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے، گناہ و حرام ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جس گھر میں جنوب ہو یعنی ناپاک آدمی ہو، اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ نمبر 19، تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر جب کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 20، تھوک یا بلغم منہ میں آیا پھر اسے نگل گئے تو روزہ اس صورت میں بھی نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 21، اسی طرح ناک میں رینٹ جمع ہو گئی، سانس کے ذریعے کھینچ کر نگل جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ محترم ناظرین کرام،
آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ان تمام بیان کردہ چیزوں کو بار بار سنیں اور اپنے روزے کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔